الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے وجہ نہیں دہر میں یہ شان خدیجہ، بے وجہ نہیں دہر میں یہ شان خدیجہ، اللہ پیغمبر کو ہے عرفان خدیجہ، اللہ پیغمبر کو ہے عرفان خدیجہ. ہے سارے مسلمانوں سے اسلام میں سابق، ہے سارے مسلمانوں سے اسلام میں سابق، ایمان کی بنیاد ہے ایمان خدیجہ، ایمان کی بنیاد ہے ایمان خدیجہ. گردن پہ مسلمان کی ہے اسلام کا
اسلام کا احسان، اسلام کی گردن پہ ہے احسان خدیجہ، اسلام کی گردن پہ ہے احسان خدیجہ، خالق کی نظر میں ہے یہی منزل کوثر، خالق کی نظر میں ہے یہی منزل کوثر، اے صلی علی وسعت دامان خدیجہ، رہتے تھے پیغمبر بھی خدیجہ کے مقام میں، رہتے تھے پیغمبر بھی خدیجہ کے مقام میں، اس رشتہ سے جبریل تھے دربان خدیجہ، بے وجہ نہیں دہر میں یہ شان خدیجہ، اللہ پیغمبر کو ہے عرفان خدیجہ، اولاد کے ہاتھ میں ہے جنت کی حکومت، اولاد کے ہاتھ میں ہے جنت کی حکومت، دیکھے تو کوئی سرحد امکان خدیجہ، ایمان کا جو محور ہے وہ ہے نفس پیغمبر، ایمان کا جو محور ہے وہ ہے نفس پیغمبر، عصمت کا جو پیکر ہے وہ ہے جان خدیجہ، ہے خانہ احمد میں جو سر چشمائے کوثر، ہے خانہ احمد میں جو سر چشمائے کوثر، تاریخ میں ملتا ہے بعنوان خدیجہ، تاریخ میں ملتا ہے بعنوان خدیجہ، مرنے پہ بھی ہوتا رہا کردار کا چرچا، مرنے پہ بھی ہوتا رہا کردار کا چرچا، یہ شان
خدیجہ ہے، فقط شان خدیجہ، یہ شان خدیجہ ہے، فقط شان خدیجہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ام المومنین زوجہ رسول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی عظمت، آپ دی شان، آپ دے خصائص، سب تو پہلے قرآن مجید فرقان حمید دی آیات اور اس تو بعد آقا علیہ السلام دے فرمانات۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا نام نامی اسم گرامی شجرہ نسب دے نال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزیٰ بن کسا، بن کسا تے جا کے آپ دا جڑا خاندان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان دے نال جا کے مل جاندہ ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نو اللہ تعالیٰ نے جو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے اس نے بیان فرما دیا آیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والسابقون السابقون، کہ او لوگ جڑے اسلام لان دے وچ سبقت حاصل کر گئے، او مقام اور مرتبے وچ بھی سبقت حاصل کر گئے ہیں۔ جنہاں نے پہلے ایمان لے آندا ہے انہاں دا درجہ جڑے بعد وچ ایمان لے آئے نے انہاں دے نالوں بلند ہے۔ اور فرمایا کہ اولئک المقربون، یہی او لوگ نے جڑے اللہ تعالیٰ دے قریبی نے، کہ جنہاں نو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ فی جنات النعیم، اور یہی او نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ جنتاں دیا نعمتاں عطا فرمائے گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام لان والی آپ دی ذات ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سب تو پہلی اسلام دی موسنا نے، کہ جنہاں نے اسلام دے واسطے آقا علیہ السلام دی ذات دے واسطے اور اسلام دی سر بلندی دے واسطے اپنا سب کچھ راہ خدا وچ خرچ فرما دیتا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم السلام، یہ دو ہی طبقے نے، دو گروہ نے جنہ دی بڑی شان ہے۔ صحابہ کرام نو بھی اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، اہل بیت کرام نو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اگر اسی عظمت صحابہ دا اندازہ لگائیے تو صحابی اس نو کہندے نے جنوں حضور دی صحبت ایمان دے نال ملی ہوئے۔ تو سب تو پہلے اور سب تو زیادہ جو آقا علیہ السلام دی صحبت نصیب ہوئی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو نصیب ہوئی ہے۔ اس واسطے سب تو پہلی صحابیہ آپ نے اور سب تو بلند درجہ رکھن والیاں آپ نے۔ اور اگر اسی اہل بیت کرام علیہ السلام دی طرف جائیے تو اہل بیت کرام کون نے؟ آقا علیہ السلام دے گھر والے کون نے؟ آپ دی آل کون ہے؟ تو آپ دی آل دے وچوں اولاد دے وچوں سب تو سر فہرست جو نام ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دا ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ دی ماں نے۔ اس واسطے صحابہ کرام والی تمام عظمتاں بھی اللہ نے آپ نو عطا فرمائیاں نے، اور اہل بیت علیہ السلام دی شان والیاں بھی اللہ نے تمام عظمتاں آپ نو عطا فرمائیاں۔ اور سب تو پہلے
اسلام لان والا بھی درجہ اللہ نے آپ نو عطا فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ السلام دی سب تو پہلے زوجہ محترمہ بنندہ شرف بھی اللہ نے آپ نو عطا فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ السلام دے جتنے بھی نکاح ہوئے نے، آقا علیہ السلام فقط ایک بار برات لے گئے نے، اور وہ برات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر لے کے گئے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام کسی اور زوجہ محترمہ طرف جویں ساڈا رواج ہے برات لے کے جاندے نے، آپ تشریف نہیں لے کے گئے، اور یہ بھی عظمت اللہ تعالیٰ نے آپ نو عطا فرمائی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی جو عمر مبارک ہے وہ 40 برس سے، اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہراً جو عمر مبارک سے وہ اس وقت 25 سال سے، اور آپ نے آقا علیہ السلام نے دیکھیا، آپ نے متعلق سنیا، اور آپ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ نے آقا علیہ السلام دے نال نکاح کیوں فرمایا، کیونکہ آپ نے آقا علیہ السلام دی طرف نکاح دا پیغام بھجوایا سی۔ اپنی ایک سہیلی دے ذریعے دے نال آپ نے آقا علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ میں تہاڈے نال نکاح کرن دی خواہش مند ہاں، اگر تسی چاہو تو پھر اپنا جڑا نکاح ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو وجہ بیان کیتی گئی، آپ نے فرمایا کہ دو وجہ نے جنہ دی وجہ تو میں تہاڈے نال نکاح کرن دی طرف راغب ہوئی ہاں۔ فرمایا کہ سب تو پہلی یہ ہے کہ میں تہاڈا اخلاق ویکھیا ہے، کہ تہاڈا اخلاق ویکھیا ہے، تہاڈا پیار، تہاڈی محبت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی شان بیان فرما دیا آیا، فرمایا کہ اے میرے حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب میں تینوں خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں اخلاق نو مکمل کرن دے واسطے بھیجیا ہے، اخلاق نو مکمل کرن دے واسطے، تمام کرن دے واسطے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں بھیجیا ہے۔ اور فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور آپ دا جو لقب ہے وہ طاہرہ ہے، آپ دا لقب طاہرہ ہے، پاکیزہ، پاک آپ دا لقب ہے۔ آپ جیسی خاتون پورے شہر مکہ وچ ایسی پاک نہیں سی، جس طرح دا آپ دا کردار سے، اور اتنی نیک، اتنی رحم دل، لوگاں غریباں یتیماں مسکیناں دا خیال رکھن والیاں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مال عطا فرمایا سی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دے نال نوازیا سی، اور آپ دے جڑے غلام نے وہ سوانی تعداد سن، اور بہت بڑی آپ تاجرہ نے، اور آپ نے آقا علیہ السلام نو پسند فرمایا، راغب ہوئیاں، وجہ بیان فرمائی، فرمایا کہ اے میرے حبیب میں تیری طرف راغب اس واسطے ہوئیاں کہ میں تیرا اخلاق ویکھیا ہے، اور فرمایا کہ دوسری چیز کہ میں تہاڈی سچائی ویکھی ہے، تہاڈی صداقت ویکھی ہے، کہ جس طرح آقا علیہ السلام دی صداقت دی اس بڑی اور نشانی کیا ہے کہ ہیں کافر سن لیکن کہندے سن کہ سچا ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، تو کافر دشمن ہے، دشمن اس گل نو مندا ہے، بیان کردا ہے کہ جو کچھ بھی کہہ رہے نے اسی انہاں دے اسلام نہ لائیے، یہ اور بات ہے، لیکن اے صادق بھی ہے، اے امین بھی ہے، کہ ہمیشہ سچ بھی بولیا ہے اور کدے کسی نال خیانت بھی نہیں کیتی۔ تو ظاہر یہی ہویا کہ اس وقت مکے دے وچ عورتاں دے وچوں اگر سب تو کوئی پاکیزہ خاتون سی وہ سیدہ خدیجہ سن، اور اگر مرداں وچوں سب تو پاکیزہ مرد سن تو وہ آقا علیہ السلام سن، اور آپ نے ویکھیا اور آپ نے پسند فرمایا، اور آقا علیہ السلام کی طرف پیغام بھجوایا، اور آپ کی طرف پیغام بھجوا کے آقا علیہ السلام دے نکاح وچ آ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دے بطن اطہر دے وچوں آقا علیہ السلام کو 6 اولاداں عطا فرمائیاں نے، 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیاں اور 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور سب تو چھوٹی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت عبداللہ
اور حضرت قاسم علیہ السلام آقا علیہ السلام دے دو بیٹے جنہ دی ولادت باسعادت آپ دے بطن اطہر دے وچوں ہوئی ہے۔ 6 اولاداں اللہ تعالیٰ نے آپ دے بطن دے وچوں آپ نو عطا فرمائیاں نے، اور اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے شان عطا فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا ہے تو خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب سب تو پہلے اپنے قریبیاں نو اسلام دی دعوت دے، سب تو پہلے اپنے قربان نو اسلام دی دعوت دے جڑے تواڈے قریبی نے۔ اور اس وقت سب تو زیادہ قریب آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سن، اور آپ نے آپ کو دعوت دیتی ہے اور آپ نے فوراً قبول فرما لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا ہے کہ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا، کہ اے لوگو سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے تو سبقت حاصل کرو۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس وگے بڑھ جاواں، دوسرا کہندا ہے میں اس وگے بڑھ جاواں، تیسرا کہندا ہے میں اس وگے بڑھ جاواں، لیکن اسی دنیا دے معاملات دے وچ مال و دولت جاہ و جلال مقام مرتبے دے اعتبار نال بڑھن دی کوشش کرنے ہاں، لیکن خالق کائنات نے فرمایا اے لوگو سبقت حاصل کرو ایک دوسرے دے۔ کس گل تے کرنی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ دی بخشش نو حاصل کرن دے واسطے اور جنت نو حاصل کرن دے واسطے ایک دوسرے جو سبقت حاصل کر لو۔ اور او جڑے لوگ جڑے اسلام کی طرف گئے نے، اللہ تعالیٰ دی بخشش کی طرف جڑے گئے نے، انہاں وچوں سب تو زیادہ جو سبقت لین والی خاتون ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے جو سابقین دے درجے بیان فرمائے نے، سب تو پہلے اسلام لان والیاں دیا جو عظمتاں جو شانہ بیان فرمائیاں نے، اور سب تو پہلے اسلام نو منن والے، سب تو پہلے اسلام نو تسلیم کرن والے، اور سب تو جو پہلے آقا علیہ السلام دے فرمان دی راویہ نے وہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد دے وچ آپ جو روایات نے بہت کم نے، کیونکہ آپ نے عرصہ اعلان نبوت تو بعد کم پایا ہے آقا علیہ السلام دا، اور اس وقت اسلام اتنا زیادہ پھیلایا نہیں سی، لوگاں اطلاعات بہت گھٹ سی، اس واسطے جو باتاں نے وہ زیادہ نہیں پہنچ سکیاں، لیکن جنہ اسلام پہلے لے آندا ہے انہاں فرمان بھی پہلے سنیا ہے، اور جنہ پہلے سنیا ہے انہاں بیان بھی پہلے ہی فرمایا ہے۔ اس واسطے آپ سب تو پہلی مومنہ بھی نے، سب تو پہلی آپ مسلمہ بھی نے، اور سب تو پہلے آقا علیہ السلام دی راویہ بھی نے، اور اسلام دی بھی سب تو پہلے آپ راویہ نے، اور آپ اسلام دی محسنہ نے کہ جنہ نے اپنا مال اسلام دے واسطے خرچ فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا الم یجدکا یتیما فآوا، کہ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جدو اساں تانوں ویکھیا کہ تسی یتیم سو تو پھر اساں تانوں اپنی کفالت دے وچ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو بنایا یتیم ہے، لیکن فرمایا کہ میرے حبیب تسی یتیم سو پھر تانوں اسی اپنی کفالت وچ لے لیا۔ اب کفالت تو اللہ تعالیٰ دی ہے، لیکن سبب کون بنیا ہے؟ کفالت تو اللہ تعالیٰ دی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو اپنی کفالت وچ لیا ہے، لیکن سبب کون بنے؟ حضرت ابو طالب بنے نے۔ اور فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے حبیب جدو اساں دوانو مکے دی گلیاں وچ لوگاں وچ سرگرداں پایا تو پھر اساں دواری خود رہنمائی فرمائی۔ اور فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب اساں جدوں توانوں غریب ویکھیا توانوں غنی فرما دیتا، جدوں توانوں اسی غریب ویکھیا پھر اساں توانوں غنی فرما دیتا۔ اور اس سے ہی ایک قابل غور بات ہے وہ خطبہ کہ جس وقت آقا علیہ السلام دا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح ہویا ہے، اس وقت جو نکاح خان ہے وہ حضرت ابو طالب نے، اور آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اس نے سانو عظمت اور شان والا خاندان عطا کیتا ہے، کہ اس نے سانو اپنے گھر دی خدمت کرن دا موقع عطا فرمایا ہے۔
کہ اسی اللہ تعالیٰ دے گھر دی خدمت کرنے والے ہاں. ساڈا خاندان تمام خاندانوں جو افضل اور اعلیٰ ہے کیونکہ اسی بنو ہاشم ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنہا میرا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہے اس دا میں نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا دے نال پڑھا رہا ہاں. اور فرمایا کہ اے نکاح ساڈے دونوں خاندانوں دے واسطے خیر دا باعث ہوئے گا. اور فرمایا کہ جڑا اسی نکاح پڑھا رہے ہیں اور اے جڑا میرا بھتیجا ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا کہ اس میرے بیٹے جیسا کوئی نہیں ہے. جڑا کہ اسی جندہ میں نکاح پڑھا رہے ہیں فرمایا کہ ان دے جیسا کوئی نہیں ہے، ان دے مقام دا، ان دے مرتبے دا، ان دی شان دا فرمایا کہ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اے ہے کہ اس میرے حبیب کو مال تھوڑا ہے. یہ خطبے میں شامل ہے. فرمایا کہ ان دے رنگا کوئی نہیں، ان دے ورگا کوئی نہیں، ان دے مقام دا کوئی نہیں، ان دی شان دا کوئی نہیں. ظاہری فرمایا کہ انہاں کول مال تھوڑا ہے لیکن فرمایا کہ مال تا آن جان والی شے ہے، کدے آ گیا کدے چلا گیا. لیکن جو اللہ نے انہاں شان عطا فرمائی ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہن والی ہے. اس واسطے فرمایا کہ انہاں دی شان نو کوئی پا نہیں سکتا. اور فرمایا خالق کائنات نے کہ اے میرے حبیب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ اساں دونوں جس وقت غریب پایا پھر اساں دونوں غنی کر دیتا. اب اللہ نے اپنے حبیب نو مالدار بنایا ہے، مالدار اللہ نے بنایا ہے، لیکن مال کندہ آیا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا آیا ہے. دیکھو نا کہ شان کیسی ہے کہ پہلے فرمایا کہ اساں دونوں یتیم پایا، اساں دواڈی کفالت فرمائی، دواڈا میں کفیل بنیا. کفیل اللہ بنیا ہے لیکن وسیلہ کون بنیا ہے. اور پھر فرمایا کہ اساں دونوں غریب پایا تو دونوں اساں غنی کر دیتا. غنی اللہ نے کیتا ہے، مال اللہ نے عطا کیتا ہے، لیکن مال کندہ آیا ہے وہ سیدہ دا آیا ہے، طاہرہ دا آیا ہے. اس واسطے یہ جڑا مال آیا ہے اے مال دا ادھر آ جانا بھی آپ دی شان ہے کہ اللہ نے آپ دے مال نو اپنے حبیب دے دین واسطے قبول فرما لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دی بہت ساری آیات نے ایسے جڑی میں دونوں سنا سکنا وا. فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. فرمایا کہ یاد کرو کہ جدو فرشتیاں نے سیدہ مریم نو اے فرمایا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے دونوں چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں خاص فرما لیا ہے، اللہ نے دونوں پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور اللہ نے دونوں سارے جہان دیاں عورتاں نالو بڑی شان عطا فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے وہ اپنے زمانے دی عورتاں دیاں سردار سن، اور فرمایا کہ جیڑی خدیجہ ہے وہ اپنے زمانے دی عورتاں دی سردار ہے. اور فرمایا کہ جو سیدہ خدیجہ دی شان ہے وہ سیدہ مریم نالو بلند ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نالو سیدہ فاطمہ دی شان بلند ہے نے آپ دی بیٹی نے، لیکن بیٹی دی شان ماں نالو بھی زیادہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 ایسی خواتین نے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ شان عطا فرمائی ہے. ایک سیدہ مریم نے، اور دوسری آسیہ جو فرعون دی بیوی سی، اور تیسری سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور چوتھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے. تو اگر تسی دونوں گنو گے تو دعا ویج بھی سیدہ خدیجہ شامل نے، اگر تسی چونوں گنو گے تو چون ویج بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ شامل نے، اور اگر تسی چون دی ونڈ کرو گے تو ایک سیدہ مریم بنت عمران نے اور علاقہ ہے اور زمانہ ہے، اور دوسری آسیہ نے جو فرعون دی زوجہ نے انہاں دا اور زمانہ اور علاقہ ہے. لیکن اے 2 ایسی خواتین نے، ایک ماں ہے دوسری بیٹی ہے، اللہ نے دونوں نو ہی شان عطا فرما دیتا ہے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی اور عظمت اور شان دی آیت مبارکہ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اے میرے حبیب، کیونکہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعائیہ کلمات نے
اور جڑے بھی دعائیہ کلمات آئے نے وہ سب تو پہلے آقا علیہ السلام دے واسطے نے، سب تو پہلے آقا علیہ السلام دے واسطے نے، پھر آپ تو بعد آپ دی آل پاک، اولاد پاک، ازواج پاک، صحابہ کرام، اور اس تو بعد پھر پوری امت دے واسطے نے۔ اور یہ جڑی دعا ہے بڑی خاص ہے۔ فرمایا کہ میرے حبیب تسی دعا کرو، ربنا ہب لنا، اے میرے پروردگار مینو عطا کر، من ازواجنا، بیوی عطا کر، جمع تو سیگا ہے لیکن واحد کر لینے ہیں ترجمہ سمجھن دے واسطے کہ اے ہمارے پروردگار تو سانو عطا کر بیویاں اور اولاداں، ایسیاں بیویاں اور ایسیاں اولاداں عطا کر کے جڑیاں ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہون، اور اس اولاد نو لوگاں دے واسطے امام بنا دے، لوگاں دے واسطے امام بنا دے، جنہوں سے کہنے ہیں کہ لوگاں دے واسطے رول ماڈل بنا دے، نمونہ بنا دے۔ دیکھو نا، ہر کسی دی خواہش ہے نا کہ جڑی میری اولاد ہے یہ سب تو چنگی ہوئے، ہر کوئی یہ کہندا ہے، اور ہر والدین دی خواہش ہے کہ جڑی میری اولاد ہے سارے تو چنگی ہوئے، اور لوگ میری اولاد نو ویکھن اور آکھن کہ یار ویکھ کنا نیک بندہ ہے، فلانے دا بیٹا ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ وچ موجود ہے، لیکن ساڈے کول یہ سب تو اینڈ تے آنا ہے، اور سب تو پہلے یہ آقا علیہ السلام دے کول جانا ہے، کیونکہ سب تو پہلی دعا ہے آپ دے واسطے۔ اب آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ تو سانو ایسی بیوی عطا کر، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کہ جڑی ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے۔ اب اس دے وچ لکھیا گیا کہ آقا علیہ السلام دی جو یہ دعا ہے، اس دعا دا سب تو پہلے مصداق کون ہے؟ تو سب تو پہلی چونکہ بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس واسطے اس دعا دی سب تو پہلی مستحق بھی سیدہ ہی نے، کہ سب تو پہلی یہ جڑی دعا ہے اس دی مستحق سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنیاں نے، اس بعد آقا علیہ السلام دے باقی ازواج مطہرات نے، اس بعد پھر عام عورتاں نے جڑیاں سب دیاں کوئی کسے دی بیوی ہے کوئی کسے دی بیوی ہے، تو پھر اے مقام بعد دوسریاں نو ملیا ہے، لیکن سب تو پہلے ملیا ہے تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو ملیا ہے۔ اور پھر دوسرا ہے کہ وہ ذریاتنا، کہ اے اللہ کہ سانو اولاد بھی عطا کر، بیوی بھی عطا کر اور اولاد بھی عطا کر۔ تو پھر جس وقت اولاد دی گل آئی ہے تو اولاد دے حق بھی جڑی دعا قبول ہوئی ہے وہ سب تو پہلے آقا علیہ السلام دی اولاد دے حق ہے، اور وہ جڑی اولاد ہے وہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہر وچ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے جڑی اگر بیوی ہے تو سب تو پہلے شان آپ دا ہے، پھر اولاد ہے تو پھر سب تو پہلا شان آپ دی اولاد دا ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ جس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے جبریل نو فرمایا، میں مختصر کر دینا تاکہ گل مکمل ہو جاوے، آگے بھی دونوں سنانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس زوجہ مراد کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ حضور زوجہ مراد سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اولاد تو مراد کون ہے؟ تو فرمایا کہ اولاد تو مراد سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ اور فرمایا کہ قرۃ اعین، اکھاں دی ٹھنڈک تو مراد کون ہے؟ تو فرمایا کہ اکھاں دی ٹھنڈک تو مراد حسنین کریمین نے۔ اور فرمایا کہ جڑا متقین دا امام ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ یہ آیا مبارکہ سب تو پہلے اینا پاکیزہ ہستیاں دی شان بیان کر دیئے، اس تو بعد ساڑھے سب دے واسطے ہے اسی یہ دعا کر سکنے ہیں بلکہ کرنی چاہیے۔ اور اس دعا دی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی اگر نہیں ملی تو نیک ملے گی، اگر مل گئی اللہ اس کو نیک بنا دے گا، اولاد اگر نہیں ہوئی تو اللہ عطا کر دے گا،
اگر عطا کر دیتی ہے تو اللہ اس کو نیک بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ جویں کہ ہر والدین دی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ویسی ہی ہر کسی دی اولاد بنا دے گا۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو یہ بھی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ جب تک آپ آقا علیہ السلام دے ساتھ رہیاں نے آپ نے نکاح ثانی نہیں فرمایا، آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور تقریباً 24 یا 25 سال آپ آقا علیہ السلام دے نال رہیاں نے۔ اور پھر اتنی شان والی عورت ہے کہ جس تے روایت لکھیا گیا ہے کہ انہاں دے 400 خادم سن، جن دے وچ مرد بھی شامل نے، عورتاں بھی شامل نے، کوئی عیسائی ہے کہ اس وقت جڑا طبقہ سی، اور آپ کی جو تجارت ہے اگر اس کے شام تک، یمن تک، مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی سی، اور آپ نے لوگ رکھے ہوئے سن جڑے تجارت کرتے سن۔ اگر تسی 400 نہ گنو 100 کر لو، تھوڑے کر لو، لیکن ملازم ضرور سن۔ لیکن اس دے باوجود، اس شان دے باوجود کہ اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنے نوکر نے، اتنے خادم نے، لیکن آقا علیہ السلام دے واسطے کھانا خود لے کے جاندیاں نے۔ دیکھو نا کہ اللہ دا سلام آپ نو ملیا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ نے سلام بھیجیا ہے، اور وہ سلام ملیا کدوں ہے، کیویں ملیا ہے؟ آقا علیہ السلام دی عادت مبارک ہے کہ آپ علیحدگی میں جا کے اللہ دی عبادت کر دینے، اور جو جگہ آپ نے پسند فرمائی ہے وہ غار ہرا ہے۔ جبل قرآن بھی اس میں کیا ہے، جتھے پہلی وحی نازل ہوئی ہے، آپ اتنے چلے جاندے نے، اور اتنے جا کے آپ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے نے، اور کئی دن، کئی مہینے، کئی دفعہ 6 مہینے تک بھی آپ اتنے بیٹھ کے اللہ دی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خود کھانا پکانا ہے، خود کھانا بنا کے اس نو لے لینا ہے، اور گھروں چلنا ہے، پھر اس جبل قرآن تے آنا ہے، پھر اس دے اوپر چڑھنا ہے، اور اوپر جا کے آپ دی خدمت وچ کھانا پیش کرنا ہے۔ اگر تسی گئے ہو یا اللہ تعالیٰ تانوں لے جاوے تو غار ہرا تے جڑے لوگ چڑھتے نے وہ بڑی محنت دے نال چڑھتے نے، اور اس دے نال انہاں نوں بڑا پانی دا انتظام کرنا پیندا ہے بڑی ہمت دے نال، اور عام جڑے ضعیف ہوندے نے وہ تو جاندے ہی نہیں، چڑھے ہی نہیں جاندا۔ تو اس تے چڑھنا ایک بڑی ہمت دا کام ہے اج دے دور وچ، کہ آج سہولیات نے، رستہ ہے، آسانیاں نے، اور ادو ویکھو کہ وہ پہاڑ کیسا ہوئے گا، کتنا سخت ہوئے گا یا دشوار گزار ہوئے گا، رستہ تو موجود ہونا ہے، لیکن آج کی نسبت جی میں آج رستے نے ادو تو نہیں ہونے، لیکن آپ چڑھ دیاں نے، اور کس شان دے نال کہ آقا علیہ السلام عبادت پہ کرتے نے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کے آ رہی ہیں۔ آپ نے پہاڑ تے چڑھنا شروع فرما دیتا ہے۔ اب اس چڑھنے نو اللہ ویکھدا پیا ہے، ویکھدا تو سب نو ہے نا، لیکن اللہ نے کس ادا دے نال ویکھیا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام دی میں اگے بھی بیان کیتی ہے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسے تے ایک واری نظر رحمت کر دے پھر انہوں کدے عذاب نہیں دیندا، کہ جندے تے اللہ دی ایک واری نظر رحمت ہو جائے ان دے تے اللہ کدے عذاب نہیں کرتا۔ تو پھر دعا کیتا کرو کہ ساڈے تے وہ نظر ہو جائے، کیونکہ اگر وہ نظر ہو جائے جندے تے اللہ دی رحمت دی نظر ہو جائے پھر گمان ہی نہیں کہ وہ کوئی غلطی یا گناہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دی نظر رحمت دا کمال ہی اتنا ہے، تو ویکھدا تو سب نو ہے، لیکن وہ جڑی ایک خاص نظر ہے وہ خاصا نہیں نصیب ہوندی ہے۔ آپ جس وقت چڑھ لگیاں نے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل نو بلایا، فرمایا کہ جبریل جا اور میرے حبیب نو جا کے میرا سلام پیش کر۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جبریل امین حاضر ہوئے نے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تہاڈا کھانا بنیا ہویا ہے، اس نو سر تے رکھیا ہویا ہے، اور اس دے وچ کھان نو بھی ہے پین نو بھی ہے۔ انہاں بھی تو کہہ سکتے سن کہ کھانا ہے تہاڈا لے کے آ رہی نے، لیکن وضاحت ہے، پہلے فرمایا کہ وہ کھانا لے کے آ رہی نے جڑا انہوں نے بنیا ہویا ہے،
پھر فرمایا کہ اندر وچ طعام بھی ہے، اندر وچ شراب بھی ہے. شراب کہندے نے پانی نو، پین نو. فرمایا کہ اس دے وچ طعام بھی ہے، اندر وچ شراب بھی ہے، کہ کھان بھی ہے پین بھی ہے. اب اللہ نے کھان پین دونوں دا وکھرا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اتنا دشوار گزار رستہ ہے، مگروں سفر کر کے آئیاں نے. اج اسی گڈیاں سے جانے آتے، وہ چل کے آئیاں نے مکے وچوں، سفر کر کے آئیاں نے. صاف ظاہر ہے کہ بھوک بھی لگی ہوئے گی، پیاس بھی لگی ہوئے گی. اور عمومی طور پہ اگر خاوند دے نال بیوی نو پیار ہوئے تو پھر خاوند تو بغیر روٹی کھاندی بھی نہیں، یہ بھی ایک گل ہے. تو پھر جو سیدہ خدیجہ نو حضور دے نال پیار ہے، ان دی مثال نہیں دیتی جا سکتی، کیونکہ اس پیار دا صلہ ہی تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں سیدہ خدیجہ دی محبت پا دیتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں سیدہ خدیجہ دی محبت ڈال دیتی ہے، اور آپ دا وصال ہو گیا ہے. آپ تو بعد بھی آپ جدو گھر آندے نے، گھر آندے آپ دی تعریف کردے نے، جدو گھروں جان لگتے نے پھر بھی انہاں دی تعریف کردے نے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے کہ ایک دفعہ جس طرح عورتاں نو ایک عورت دی طبیعت ہوندی ہے کہ اگر خامند عورت دے سامنے کسی ہور عورت دی تعریف کرے اس ناگوار گزردا ہے. آپ فرما دیا نے کہ میرے نال بھی ایویں ہویا ایک دفعہ کہ آقا علیہ السلام جدوں بھی آندے نے انہاں دی تعریف کردے نے، جدوں بھی آندے نے تعریف کردے نے، جاندے نے پھر بھی تعریف کردے نے. آقا علیہ السلام کوئی بکری ذبح کردے نے تو سب تو پہلے ان دے وچوں حصہ نکال کے فرما دے نے کہ اے سیدہ خدیجہ دی دوستاں دے گھر پہنچا دیو. سب تو پہلا حصہ فرمانا ہے کہ انہاں دی دوستاں نو پہنچا دیو. اور ایک دفعہ ہمیں عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ آپ دی ایک دوست آئی آپ دے گھر، آقا علیہ السلام دے گھر، میں نہیں جاندی سا، ضعیف بوڑھی عورت سی. آقا علیہ السلام نو آ کے ملی تو آقا علیہ السلام نے بڑے غمزدہ لہجے دے نال فرمایا کہ ساڈے تو بعد تہاڈی زندگی کیسی ہے، کہ جویں کسی دا کوئی بڑا قریبی بچھڑ جاوے پھر اس نوں کہندا ہے کہ یار اون دے تو بعد تو کیا وہ زندگی سی کہ جدو آپ اکٹھے بہندے سیں. تو آپ فرما دیا نے، آپ حیران ہو گئی ہیں جدو آپ چلیاں گئیاں ہو تو آپ فرما دیا نے کہ یا رسول اللہ ایک عورت کون سی جن انے پیار نال گل کردے پے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ تانوں نہیں پتا اے خدیجہ دی دوست سی، اے انہاں دی سہیلی سی. تو آپ انہاں دی سہیلیاں دے نال بھی اتنا اچھا سلوک کرتے سن. تو پھر ثابت ہویا نا کہ اگر آپ انہاں نال اتنا پیار کرتے نے تو وہ آپ نال کنا کردیاں ہون گیاں. اور اما عائشہ فرما دیا نے کہ میں آقا علیہ السلام دی بار کر کے حضور کہ وہ ایک بوڑھی عورت سی کہ 40 سال دی عمر سی جدوں انہاں دا آپ دے نال نکاح ہویا ہے، اور 40 سال تو بعد بندہ ویسے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے 24-25 سال آپ دے نال گزارے نے، اور 65 سال یا 64 سال دی عمر سی کہ جدوں آپ دا وصال ہویا تو ضعیف ہو چکی ہیں سن. آپ فرما دیا نے کہ میں عرض کیتی کہ حضور وہ بوڑھی عورت سی جڑی تواڈے کول رہی، اور اس تو بعد اللہ نے تانوں خوبصورت نوجوان بیویاں عطا فرمائیاں نے، تو تسی انہاں نوں یاد کردے رہندے ہو. آپ نے فرمایا، آپ دا فرمان سنن والا ہے، آپ نے فرمایا کہ مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ نے مینوں خدیجہ وگی بیوی نہیں عطا فرمائی، کہ انہاں جیسی مینوں اللہ نے بیوی نہیں عطا فرمائی. اور فرمایا کہ خدیجہ او ہے کہ جدوں تمام لوگاں نے مینوں چھڑ دیتا انہیں ادوں ہی مینوں نہیں چھڈیا. جدوں سارے لوگاں نے میرا انکار کیتا انہیں ادوں میری تصدیق فرمائی. اور فرمایا کہ جو تمام لوگاں نے اپنے مال میرے تو روک لے اس نے سارا مال میرے قدموں میں لا کے پیش کر دیتا. آپ نے فرمایا کہ ویسی بیوی اللہ نے مینوں عطا نہیں فرمائی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں انہاں دے بطحنے اتھر وچوں اولاد عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ کسی ہور بیوی وچ مینوں اللہ نے عطا نہیں فرمائی. اور اللہ نے پھر کیوں جبریل نے دسیا کہ حضور وہ کھانا بھی لے کے آ رہی ہیں وہ پینا بھی لے کے آ رہی ہیں، تو اس واسطے کہ انہوں نے رستے وچ نہ کھاتا ہے نہ انہوں پیتا ہے، پیاس بھی لگی ہے بھوک بھی لگی ہے، لیکن سفر جاری رکھیا ہے کہ منزل تے پہنچنا ہے اور حضور دی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے، مقصد یہی سی. تو پھر اسے واسطے جبریل نے کیا کہ حضور وہ تواڈے واسطے کھانا بن کے لیا رہی ہیں، اون دے وچ کھان بھی ہے اون دے وچ پین بھی ہے. اور فرمایا کہ جدوں آن تو انہاں نوں اللہ دا بھی سلام کیا جے اور میرا بھی سلام کیا جے. آپ پھر آئیاں نے جس وقت آپ پہنچیاں نے
آپ نے آ کے جس وقت آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ کھانا پیش فرمایا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ تینوں مبارک ہوئے کہ تینوں اللہ نے بھی سلام بھیجیا ہے، تینوں جبریل نے بھی سلام کیتا ہے۔ اور آپ دی جو ادا ہے، آپ آقا علیہ السلام دے نال رویہ کیسا رکھ دیا نے بیان کیتا گیا ہے کہ آپ جدوں آقا علیہ السلام نے سامنے آندیاں نے نظر آپ دے قدمہ دے ہوندی ہے، آپ نے کدے آقا علیہ السلام نے سامنے اچھی نظر کر کے ویکھیا نہیں، آپ نے اچھی نظر کر کے نہیں ویکھیا، گل کرنی تو بڑی دور دی گل ہے۔ تو جس وقت اللہ دا سلام آیا ہے آپ ہاتھ بن کے سر جھکا کے نظرہ جھکا کے آپ کھڑیاں ہو گئیاں نے اور آپ نے پھر جواب کی دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تو ہے ہی سلام، کہ اللہ تو ہے ہی سلام، ان اللہ والسلام، بے شک اللہ سلام ہے، کیونکہ اللہ دا نام بھی سلام ہے، اللہ دا نام بھی سلام ہے، اللہ دے نام بچو ایک نام السلام ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ دی شان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتیہ نازل فرمان والا ہے۔ اور جس وقت پھر آپ دا وقت وصال دا آیا ہے تو آپ نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں 4 آپ نے گزارشات پیش کی تھی، یعنی آپ نے سب تو پہلے جو گزارش کیتی ہے وہ عرض کیتی کہ اے میرے حبیب میں تواڈے نال ایک زندگی دا عرصہ گزاریا ہے اور میں تواڈا حق ادا نہیں کر سکی، جو تواڈی خدمت دا حق ہے وہ میں ادا نہیں کر سکی، اس واسطے میری گزارش ہے کہ میریاں کمیاں نو میریاں غلطیاں نو معاف فرما دینا۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ گزارش کیتی ہے کہ میں تواڈا حق نہیں ادا کر سکی، لہذا تسی مینوں معاف کر دیا جے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو دوسری میری خواہش ہے، وصیت ہے، وہ یہ ہے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ چھوٹی ہے، انہاں نو میری کمی نہ محسوس ہون دینا، کہ اس میری بیٹی نو ماں دی کمی محسوس نہ ہون دینا۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر کیسی محبت فرمائی ہے، انہاں دے نال وعدہ کیتا پورا فرمایا ہے کہ ساری زندگی آپ نے جس طرح سیدہ فاطمہ دے نال محبت فرمائی ہے کسی اور اولاد نال ویسی نہیں فرمائی، کہ آپ آندیاں نے تو آپ کھڑے ہو جاندے نے، بیٹی آئی ہے، باپ بھی ہے نال نبی بھی ہے، لیکن بیٹی دے آن تے باپ اللہ دا نبی ہون دے باوجود کھڑا ہو کے اپنی بیٹی دا استقبال کرتا ہے، اپنی بیٹی دے پیشانی دے بوسہ دیندہ ہے، ایسی محبت فرمائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو باقی میریاں 2 وصیتاں نے وہ میں تہاڈی بارگاہ وچ پیش نہیں کرنیاں، میں اپنی بیٹی نو دس دینی ہاں، وہ تانوں پیش کر دے گی۔ آپ علیحدہ ہو گئے، تھوڑا دور چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ نو یہ گزارش کرو کہ جس وقت وہی نازل ہوندی ہے تو جڑا تسا پہران پہنے آیا ہوندا ہے، جڑا کپڑا تسی وحی دے وقت پہن دے ہو، وہ کپڑا مینوں بطور کفن دے دینا۔ اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ جس وقت میری قبر بن جاوے تو میری قبر دے وچ داخل ہو کے میرے واسطے دعا کر دینا۔ تو جس وقت پھر آپ نے سیدہ فاطمہ گئیاں نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ گزارش کیتی ہے تو آپ نے پھر فوراً آپ نے وہ کپڑا اتاریا اور آپ نے اپنی بیٹی نو عطا فرمایا کہ جا بیٹی اپنی ماں نو پیش کر دے تاکہ انہوں جاندی وار تسلی ہو جاوے کہ میں ان دا وعدہ پورا کیتا ہے۔ اور جس وقت پھر آپ نے وہ کپڑا پیش فرمایا ہے، اجے کپڑا پہنچیا نہیں ہے تو جبریل جنت دے وچوں کفن لے کے آ گیا ہے۔ شان ویکھو کہ ادھر اللہ دا حبیب اپنا لباس پہ دیندہ ہے، ادھر اللہ اپنی طرفوں لباس پہ بھیجدا ہے۔ اللہ دا حبیب بھی کفن واسطے اپنا لباس خاص پیش کر رہا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ جنت دے وچوں جنتی کفن پیش فرما رہا ہے۔ اللہ دے حبیب دا لباس اور اللہ دا عطا کیتا کفن دونوں دے نال آپ نو کفن دیتا گیا ہے۔ اور جس وقت آپ نو قبرستان لایا گیا ہے، آقا علیہ السلام تشریف لائے نے، آپ دی قبر تیار ہوئی ہے، آپ قبر میں داخل ہو گئے نے اور آقا علیہ السلام آپ دی قبر وچ لیٹ گئے نے۔ کچھ دیر
آقا علیہ السلام قبر وچ لیٹے رہے نے، دعا فرماندے رہے نے، دعا تو کیا جتے خود وہ آپ لیٹ جان اتنے کس چیز کی کمی رہ جاندی ہے۔ تو آپ لیٹے نے، پھر آپ قبر وچ باہر تشریف لائے نے اور آپ کو دفنایا گیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ساری زندگی آپ دی وفاواں نو یاد رکھیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بابا